ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ. علی بھی اگلا سوال ہے، نماز استسقاء کسے کہتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا سنت طریقہ اور وقت کون سا ہوتا ہے؟ پلیز وضاحت فرما دیں. نماز استسقاء تو مسلمانوں کو پتہ ہی ہے کہ جو بارش کو مانگنے کے لیے اللہ سے دعا کی جاتی ہے. سورہ شورہ میں ہے نا، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی اللہ ہے جو انسان پہ مایوسی چھائی ہوتی ہے اس کے بعد وہ رحمت کی شکل میں بارش بھیجتا ہے. جب بارش کسی علاقے میں نہ ہو رہی ہو، قحط سالی ہو، تو نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ عوام الناس کو کھلے میدان میں جمع کیا جائے، اور ظاہر ہے اس میں نمازوں کے اوقات جو عام نمازوں کے اوقات ہیں انہی میں ہی پڑھی جائے گی یہ. اور جو 3 اوقات منع ہیں، سورج نکلتے وقت، بالکل غروب ہوتے وقت اور سینٹر میں، اس کے علاوہ عموماً اشراق کے وقت میں یہ نماز پڑھی جاتی ہے ہمارے ملکوں کے اندر. اور اس نماز کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھائی تھی، اس میں جہرن قرات کی تھی، اونچی آواز میں، جس طرح جمعے کی نماز ہوتی ہے اس میں جہرن قرات ہوتی ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں. بس فرق صرف یہ ہے کہ اس نماز کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے جو بارش کے لیے جب دعا کی تو آپ کی بغلوں کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی، یوں، یعنی پوری لجاجت کے ساتھ. بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اللہ ہمیں ایسی بارش عطا فرما جو نفع بخش ہو، ہمارا اناج اگا دے، ہمارے لیے نقصان دہ نہ ہو. بڑے بڑے پیارے الفاظ ہیں. وہ آپ مشکات کی پہلی جلد میں نماز والے چیپٹر میں، سیکنڈ لاسٹ چیپٹر آپ کو نماز استسقاء کا ملے گا. اس میں وہ ساری دعائیں بخاری مسلم کے حوالے سے اور ابو داؤد ترمذی کے حوالے سے مل جائیں گی. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب ہاتھ نیچے کیے تو آپ علیہ السلام نے پھر یوں اشارہ کیا، ہتھیلی نیچے کر دی اور یہ والا سائیڈ اوپر کی طرف، اور فرمایا کہ یعنی وقت بدلنے کا وقت آ گیا. یعنی اسی وقت بارش شروع ہو گئی. تو اس کے بعد جب بارش شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی چادر بھی ہٹا دی، اپنے جسم پہ ڈائریکٹ بارش پڑنے دی. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ فرمایا یہ نئی ابھی اپنے رب کے پاس سے آئی ہے. تو نبی علیہ السلام کے ایک محبت کا ایک جذبہ تھا. تو اس میں ساتھ یہ بھی ہے کہ نماز استسقاء کے لیے آپ کسی نیک آدمی کو بھی ساتھ لے کے جائیں، کیونکہ صحیح بخاری میں 1010 نمبر 1010 نمبر حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ سیدنا عمر کے دور میں جب کبھی قحط پڑ جاتا تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس ابن عبد المطلب کو لے کر نکلتے باہر نماز استسقاء کے لیے. اس کے بعد دعا کرتے کہ اے اللہ، پہلے ہم تیرے نبی کو لے کے آیا کرتے تھے، ان سے دعا کروایا کرتے تھے، وہ ہمارا وسیلہ تھے. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں، ان کی دعا کی برکت سے ہم پہ بارش نازل فرما. اور انس بن مالک کہتے ہیں جب کبھی بھی ایسا ہوتا تو بارش نازل ہو جایا کرتی تھی. تو نیک لوگوں کی دعا کی برکت سے بارش مانگنا اللہ سے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. اچھا، اب ضروری نہیں ہے کہ بارش ہو جائے تو وہ نیکی ہے، ہو سکتا ہے کسی اور کی وجہ سے ہوئی ہو. وہ صحیح بخاری میں آتا ہے نا کہ ایک وقت کے پیغمبر نکلے نماز استسقاء کے لیے تو انہوں نے دیکھا ایک چونٹی جو ہے وہ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے. تو واپس آ کے انہوں نے کہا یہ اللہ سے دعا کر رہی ہے، بارش ہو جائے گی. تو وہ بارش تو اللہ، وہ نہیں ہر ایک کوئی اپنا ہی کریڈٹ لے سکتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے ہو گئی ہے. وہ تو اللہ کی مرضی ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے ضرور لمحہ فکری ہے جو نگاہ مار کے ایسے کر دیتے ہیں. تو ان کو تو چاہیے نا کہ نگاہ مار کے بارش کروا دیں. دعا ہی ہے، اب دعا ہی کر سکتے ہیں. اللہ کی مرضی قبول کرے، اللہ کی مرضی نہ قبول کرے. اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی کا زور نہیں ہے، صرف آپ لجاجت ہی کر سکتے ہیں. تو نماز استسقاء کے لیے 2 رکعت پڑھیں گے، جہرن قرات ہوگی اس کے بعد اجتماعی دعا کی جائے گی، اللہ کے حضور مانگا جائے گا، اور اس میں نفع بخش دعا مانگی جائے گی کہ بارش نفع بخش بھی ہو. کیونکہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے، بڑی مزے کی حدیث ہے. جمعے کے خطبے کے دوران ایک شخص کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ، ہلاک ہو گئے مویشی، بھوک سے پیاس سے مر رہے ہیں،
بھوک سے اس لیے کہ بارش نہیں ہو رہی تو غلہ نہیں اگ رہا. آپ اللہ کے حضور دعا کریں بارش ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب گئے تھے تو چلچلاتی دھوپ تھی, جب نماز پڑھ کے نکلے تو اتنی تیز بارش کی بڑی مشکل سے گھر پہنچے, اور بارش ایسی شروع ہوئی کہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی, حتیٰ کہ ہمارے گھر بھی ٹپکنا شروع ہو گئے. اگلے جمعے وہی بندہ دوبارہ کھڑا ہو گیا, یا رسول اللہ دعا کریں یہ بارش جو ہے نا, اچھا بڑا سیانا سی جائے, انہیں نہیں کیا بند ہوئے نا, اسے کہ یا رسول اللہ یہ دعا کریں یہ بارش ہمارے گھروں پہ نہ ہو, سائڈ کی زمینوں پہ ہو, کیونکہ گاؤں ایریا کی سٹرکچر اسی طرح ہی ہوتی ہے نا کہ گھر سینٹر میں, زمینیں باہر. تو بخاری میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی, آپ نے یوں انگلی سے یوں بادلوں کو اشارہ کیا تو بادل پھٹنا شروع ہو گئے, اور ارد گرد مدینے کے ارد گرد زمینوں پہ بارش ہوئی, اور جو شہری علاقہ تھا جہاں پہ مکان تھے وہاں پہ بارش نہیں ہوئی. تو باقی یہ جہاں پہ ٹیکنالوجی کا آپ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بھی کرنا چاہیے. جس طرح کیمیکلی اب یہ چیز پاسبل ہے کہ آپ جہاں پہ ممکن ہو, ہر جگہ تو ممکن نہیں ہے کہ مصنوعی طور پہ بارش مینیج کی جا سکتی ہے اگر بادلوں میں پانی ایویپوریشن کا اتنی فارم میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو یہ کوئی قدرت کے کام میں دخل اندازی نہیں ہے, اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, اللہ نے انسان کو عقل دی, انسان نے ڈیم بنائے, اللہ نے انسان کو عقل دی تو نہری نظام کے ذریعے ان جگہوں پہ پانی پہنچا دیا جہاں پہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جو ایکسپورٹ کا ہب بنے ہوئے ہیں. یہ آپ کا جو سرگودا کنو پوری دنیا میں جا رہا ہے, کسی زمانے میں بنجر ہوتا تھا, یہ جناب گوروں نے اس وقت جو یہ نہری نظام شروع کیا ہے اور پانی وہاں تک پہنچا ہے تو اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے نا. تو یہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے کہ انسان اس ایکوائرڈ نالج کے ذریعے چیزوں کو حاصل کرے, اس کے بعد اس کو انسانیت کی بہتری کے لیے استعمال کرے. ڈیمز کا بنانا, نہروں کا رواں کرنا, یہ اسی میں سے ہے. اور یہاں پہ ہمارے ملک کے اندر تو فلڈ واٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے, باہر کے ملکوں میں تو آپ اگر دیکھیں تو بالکل جسٹ وہ جس طرح بارش کے قطرے تھوڑے تھوڑے اس طرح وہ پانی ڈالتے ہیں. یہاں تو جناب ٹیوب ویل لگا دیں اینڈ کھول دیتے ہیں پانی. اچھا اکثر آپ نے سنا ہوگا یہ چاول دنیا میں اچھا جو ہے وہ پاکستان سے باہر ایکسپورٹ ہوتا ہے, اس لیے کہ سر چاول کو جتنا پانی چاہیے نا وہ پاکستان ہی ہے. گورا اتنا پانی دے سکتا ہے؟ ان بیچاروں کا اپنا پانی بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے اور باقی ان کو پروسیس کر کے لینا پڑتا ہے. ہمارا تو ہزاروں ڈیمز ہم صرف پنجاب کی زمین کے نیچے سے نکال رہے ہوتے ہیں. اس لیے ساری دنیا میں سونے کی چڑیا سب کانٹیننٹ ہے. ایویں نہیں دنیا کی ساری آبادی یہاں بیٹھی ہوئی اس پورے ایریے میں. لوگوں نے صدیوں سے لرن کیا ہے کہ اگر دنیا میں کوئی رہنے کے قابل جگہ ہے نا تو وہ یہ ہے جہاں پہ زمین بھی اگاتی ہے, سارے ریسورسز اویلیبل ہیں. اس لیے دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے ہیں نا اللہ کے فضل سے وہ سب کانٹیننٹ کو ضرور فتح کر کے گئے ہیں. چاہے سکندر اعظم ہو, سکندر اعظم تو جیلم بھی آیا ہے, جیلم وہ دی گھوڑی کا نام ہے, اس کی گھوڑی کا نام تھا جیلم, اور یہ اس کے گھوڑوں نے یہ کھیوڑا کی کانیں بھی دریافت کی تھی نمک کی, جو آج تک آپ جناب نمک رہتی دنیا تک اتنا نمک ہے الحمدللہ. تو پھر آپ گوروں کو دیکھیں, وہ بھی ادھر آئے ہیں, ان کا تو دل نکلنے کو نہیں تھا کرتا. لیکن سر میں کئی بار بڑا دکھی ہوتا ہوں. 1857 میں گوروں کو مکمل غلبہ ہوا یہاں پہ, اور 47 میں وہ یہاں سے چلے گئے. 90 سال 90 بھی سال وہ بڑی مشکل سے بنتے ہیں. ظاہر ہے غلبہ ہوتا ہی تو ان کے پاس سب کچھ نہیں آ گیا ہوگا, لیکن اس 90 سال میں انہوں نے سب کانٹیننٹ کو وہ کنٹریبیوٹ کیا ہے کہ عقل دنگ ہے. ریلوے کا پورا نظام آج تک وہی ہے, آپ صرف پٹریاں چینج کر رہے ہیں, ٹریک انہی کے بچھائے ہوئے ہیں اس زمانے میں. اور دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام آج بھی, آپ ذرا نہروں کو دیکھیں, پھر ان کے نیچے سے جو راستے بنائے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے وہ مینیج کیا ہے, عقل دنگ رہ جاتی ہے. پھر انجن چلا دیے تو آڑے بزرگ صرف انجن روک دے ہی رہے ہیں, چلے کوئی نہیں کرا کرو, کہتے جناب وہ ایک سٹیشن تے انجن نہیں سی رکدا. اچھا کوئی نہیں ان سے پوچھتا کہ تواڈے بزرگ انجن روک دے ہی سن, انجن بڑھایا تے کوئی نہیں. ان کے سارے حج عمرے اسی کے اوپر ہوتے تھے نا پہلے. آپ کو پتا نا جب حج عمرے کے لیے اگر سپوز ہمارے پنجاب سے کسی نے حج پہ جانا ہوتا تھا تو پیدل تو 4 مہینے لگنے ہیں, تو وہ بحری جہاز سے جاتے تھے 1.5-2 ہفتوں میں. تو بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے کراچی جانا پڑتا تھا, تو کراچی کے لیے ٹرین استعمال ہوتی تھی, سٹیم انجن. یہ چھانگا مانگا کے جو جنگل ہیں یہ کیوں بنائے گئے تھے؟
وہاں پہ لکڑی اگائی گئی تھی سٹیم انجنز کے لیے, تو ڈیزل انجن تو بعد میں آیا نا. تو لوگ جو ہیں وہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں جاتے تھے, پھر وہاں سے یہ بھی فاصلہ ان کا بچتا تھا. تو آپ کے بزرگ صرف یہ کرتے تھے کہ وہ انجن روک لیتے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر کہتے ہیں جناب وہ انجن ہے پٹری تے انجن چھالا مار دے اگے نہیں ٹرتا. کون روک سکتا ہے؟ جس کو یہ پتہ نا انجن روک سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں آپ یعنی امت پہ مہربانی کریں کہ سارے بزرگوں کو پٹری پہ لٹائیں, انجن ہم لے کے آتے ہیں, روکیں. ون ون سچویشن ہے نا, کہانی ہے نا, ون ون سچویشن ہے. اگر تو روکنے میں کامیاب ہو گئے تو سارا ملک آپ کے فرقے میں آ جائے گا, اور اگر شہید ہو گئے تو شہید ہوئے ہوں گے نا. اور ہمیں لوگوں کو بتانے کا موقع مل جائے گا کیا کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور پھر اس کے بعد ایک بار جھوم کے کہنا ہے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب.